السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام کا حوا نام کیوں رکھا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کی بھی کیا تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرح ہی ہوئی تھی، یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں اس وقت میں جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے ہوئے تھے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، کہا، آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کو ہم احادیث اور قرآن کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 7 تا 189۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی، چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ قرآن کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 1-4۔ ترجمہ: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا واقعہ مختصر بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت حوا علیہ السلام کی